لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اخلاص ہے دستور غلامان خلافت، تسلیم سے مشروط ہے پیمان خلافت، ہے اہل وفا کی یہ محبت کا تقاضا، ہوتی رہے پابندی فرمان خلافت۔ قابل احترام صدر اجلاس و معزز سامعین، خاکسار کی تقریر کا عنوان ہے اطاعت خلافت کامرانی کی کلید۔ جو آیات آپ نے سماعت فرمائیں ان میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حکام کی بھی، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو اس نے ایک بڑی کامیابی کو پا لیا۔ تقریر کا عنوان اطاعت خلافت کامرانی کی کلید قرآن مجید کے الفاظ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا کے عین مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی فوز عظیم، کامیابیاں اور کامرانیاں اللہ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ مشروط کر دی ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ مسلمان خواہ ان کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو، اللہ تعالیٰ اور رسول کے کسی حکم اور تعلیم کی نافرمانی کریں اور پھر یہ توقع رکھیں کہ وہ دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس بارے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر میں فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے چونکہ تجھے نہیں چھوڑنا اس لیے ہم تیری قوم کو بھی کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ وہ بغیر مذہب کی درستی کے دنیا میں کبھی ترقی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اگر ہم مذہب کے بغیر ان کو ترقی دے دیں تو وہ غلطی سے یہ سمجھ لیں گے خدا ہم سے خوش ہے اور وہ دین سے اور بھی دور جا پڑیں گے۔ تفسیر کبیر سورۃ الضحیٰ۔ عصر حاضر میں مسلمانوں کے 72 فرقوں نے اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے احکامات اور تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا ہے اور نافرمانیوں اور تمرد میں بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے ان کی روحانی، دینی، دنیاوی، اخلاقی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک اہم حکم جس کی انہوں نے نافرمانی کی اور بدستور کر رہے ہیں وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 82 اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ مسلمانوں سے ایک اہم میثاق اور عہد لیا تھا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو میرا مصدق ہو تو اس کا انکار نہیں کرنا، بلکہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ضرور اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو 14ویں صدی ہجری کے شروع میں مسیح موعود و مہدی موعود و امتی نبی و رسول بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے 14ویں صدی ہجری کے 6 سال مورخہ 20 رجب 1306 ہجری بمطابق 23 مارچ 1889 کو جماعت احمدیہ مسلمہ کی بنیاد رکھی
اور مسلمانوں کو بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں شامل ہونے کی تاکید کی، اور پھر ایک موقع پہ فرمایا صدق سے میری طرف آؤ، اسی میں خیر ہے، ہیں درندے ہر طرف، میں عافیت کا ہوں حصار۔ سامعین کرام، حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر حاضر کے مسلمانوں کو دجال اور یاجوج ماجوج کے فتنوں سے آگاہ فرمایا تھا، نیز مسلمانوں کے علماء کے بگڑ جانے اور ان کی طرف سے فتنہ اور شر پیدا کرنے کی خبر دی تھی، اور یہ انتباہ بھی فرمایا تھا کہ مسلمان 72 فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ یکون فی امتی فضاعۃ فیسیر الناس الی علمائہم فاذا ہم قردۃ وخنازیر یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الآکلۃ الی قصعتها والذی نفس محمد بیدہ لتفترقن امتی علی 73 فرقہ واحدۃ فی الجنۃ وثنتان وسبعون فی النار قیل یا رسول اللہ من ہم قال ہی الجماعۃ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا جب کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، میری امت پر ایک زمانہ اضطراب اور انتشار کا آئے گا، لوگ اپنے علماء کے پاس رہنمائی کی امید سے جائیں گے تو وہ انہیں بندروں اور سوروں کی طرح پائیں گے۔ ان علماء کا اپنا کردار انتہائی خراب اور قابل شرم ہوگا۔ ایسے زمانے میں دنیا کی سب قومیں مسلمانوں پر اس طرح حملہ آور ہوں گی جیسے بھوکی کھانے والے اپنے برتن کی طرف۔ صحابہ نے سوال کیا کیا ایسا اس وجہ سے ہوگا کہ اس زمانہ میں مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے گی؟ حضور نے جواب میں فرمایا لا، تعداد تو کم نہیں ہوگی، مگر مسلمانوں کی حیثیت پانی پر پڑے جھاگ کی طرح ہوگی، یعنی عالمی سیاست میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلفاً فرمایا وہ خدا جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مسلمان 73 فرقوں میں بڑھ جائیں گے، ایک جنت میں ہوگا، 72 آگ میں ہوں گے۔ سوال کیا گیا وہ جنتی فرقہ کون سا ہوگا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهِيَ الْجَمَاعَةُ، وہ ایک جماعت ہوگی۔ سامعین کرام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی فرقے کے بارے میں فرمایا تھا وہ ایک جماعت ہوگی۔ آج مسلمانوں کے فرقے میں سے ہر فرقہ جماعت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لہٰذا یہ فیصلہ کون کرے کہ جنتی فرقہ کون سا ہے؟ اس کا فیصلہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ جماعت کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے حضور پاک کے سکھائے ہوئے طریقہ نماز با جماعت پر غور کرنا ہوگا۔ ایک مسجد میں اگر 100 نمازی جمع ہو جائیں اور ان میں سے 95 نمازی صفوں میں کھڑے ہو کر بغیر کسی کو امام بنائے اپنی اپنی نماز پڑھ لیں تو ان کی نماز با جماعت نہیں کہلائے گی۔ باقی 5 نمازی مسجد کے کسی دوسرے کونے میں اپنے سے ایک کو امام بنا کر نماز ادا کر لیں تو ان 5 کی نماز با جماعت کہلائے گی۔ مسلمانوں کو اس مثال سے سمجھ لینا چاہیے کہ حقیقی وہ جماعت جس کے جنتی ہونے کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، اس سے مراد وہ جماعت ہے جس کا امام مہدی ہوں گے اور جسے اللہ تعالیٰ نے امام بنایا ہوگا۔ اور اس امام مہدی کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ تاکیدی حکم دیا تھا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبًّا عَلَى الثَّلْجِ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4084۔ جب تم امام مہدی کو دیکھو تو ان کی بیعت کرنا، خواہ برف پر سے گھٹنوں کے بال ان تک جانا پڑے، وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے۔
عصر حاضر میں مسلمانوں کو دین اور دنیا میں کامرانی تبھی مل سکتی ہے جب وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام جو خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں ان کی کامل اطاعت اور اتباع کریں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے سوال کے جواب میں ہر زمانے کے مسلمان کو یہ حکم دیا تھا کہ جب مسلمانوں میں فتنہ و فساد، قتل و غارت انتہا کو پہنچ جائے تو تم پر لازم ہے تلزم الجماعت المسلمین و امامہم، کہ مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کی بیعت کر کے اس سے وابستہ ہو جانا۔ پھر آپ نے انذاراً فرمایا تھا ثم ينشأ دعاة الضلال فإن كان لله في الأرض خلیفة جلد ظہرك أخذ مالك فأعطه۔ ایک زمانہ آئے گا کہ گمراہی اور ضلالت کی طرف دعوت دینے والے بہت پیدا ہو جائیں گے۔ اگر زمین میں اللہ کی طرف سے کوئی خلیفہ ہو، خواہ وہ تمہاری پیٹھ پر کوڑے مارے اور تمہارا مال چھین لے، تب بھی اس کی اطاعت کرنا۔ آج کل مسلمانوں کے تقریباً تمام ممالک فتنہ و فساد، دہشت گردی کی آگ میں جل رہے ہیں، کہیں امن سکون نہیں۔ سیریا کو یاجوج ماجوج اور دجالی طاقتوں نے جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ افغانستان اور عراق کی زمین کو اس طرح دھن کے رکھ دیا ہے جیسا روئی دھننے والا روئی دھنتا ہے۔ مصر، لیبیا، فلسطین، الجزائر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ بھوک اور افلاس کے مارے یمن کے لوگوں کو خطرناک آتشی ہتھیاروں کے ذریعہ دھوئیں کی طرح اجاڑا جا رہا ہے۔ اسلام مخالف طاقتیں خود ہی دہشت گرد بناتی، انہیں اپنے مفادات کی خاطر ٹریننگ دیتی ہیں، پھر دہشت گردی کے نام پر ان کا خاتمہ کرتی ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کو دنیا کے سامنے خوفناک شکل میں پیش کرتی ہیں۔ مسلمان اس حقیقت کو ذہن نشین کر لیں، ان پر یہ تمام مصائب خلافت اسلامیہ احمدیہ کے عدم اطاعت اور نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لیں ان مصائب سے بچاؤ کا واحد ذریعہ وہ ڈھال ہے جسے سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھال قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا انما الامام جنۃ یقاتل من ورائہ ویتقی بہ، کہ امام ایک ڈھال ہوتا ہے، اسی کے پیچھے رہ کر دشمن کا مقابلہ کیا جاتا ہے، ان کے حملوں سے بچا جا سکتا ہے۔ یہی العروۃ الوثقی ہے جو ہر زمانے کی کامیابی، کامرانی کی کلید ہے۔ اس زمن میں ایک دفعہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے مسلمانوں کو یہ درد بھری نصیحت فرمائی تھی۔ میں سمجھتا ہوں یہ ادبار اور تنزل کا دور، یہ بار بار کے مصائب حقیقت میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے انکار کا نتیجہ ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، خواہ معاملات کتنے ہی بگڑ چکے ہوں، اگر آج تم خدا کی قائم کردہ قیادت یعنی خلافت کے سامنے سر تسلیم خم کر لو تو نہ صرف یہ کہ دنیاوی لحاظ سے تم ایک عظیم طاقت کے طور پہ ابھرو گے، بلکہ تمام دنیا میں اسلام کے غلبہ نو کی ایسی تحریک چلے گی کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ سامعین کرام، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اس کو توجہ سے سماعت فرمائیں، خلیفہ در حقیقت رسول کا ذل ہوتا ہے۔ خلیفہ در حقیقت رسول کا ذل ہوتا ہے، کسی انسان کے لیے دائمی طور پر بقا نہیں۔ لہذا خدا تعالی نے ارادہ کیا کہ رسولوں کے وجود کو، جو تمام دنیا کے وجودوں سے اشرف اور اولیٰ ہے، ذلی طور پر تا قیامت ہمیشہ کے لیے قائم رکھے۔ سو اسی غرض سے خدا تعالی نے خلافت کو تجویز کیا تا دنیا کبھی اور کسی زمانہ میں برکات رسالت سے محروم نہ ہو۔ شہادت القرآن روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 353۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا لا یستخلفنہم، اللہ ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا۔
ہر خلیفہ کو اللہ تعالیٰ اپنی تقدیر خاص سے مسند خلافت پر متمکن فرماتا ہے، پھر اسے ذلی طور پر رسول کی صفات سے متصف فرماتا ہے اور اس کی تائید و نصرت فرماتا چلا جاتا ہے۔ احباب کرام، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، ہم خلافت خامسہ کے بابرکت دور سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ ہم اپنی سعادت مندی پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ ابھی آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا فرمان مبارک سنا، خلیفہ در حقیقت رسول کا ذل ہوتا ہے۔ اس ارشاد کی روشنی میں ہم میں سے ہر ایک پر یہ لازم اور فرض ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ نصرا عزیزہ کی اسی طرح اطاعت اور فرما برداری کرے جس طرح دور اول کے صحابہ کرام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دور ثانی کے صحابہ کرام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سینوں کی باتوں کا علم رکھتا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے میرے بارے میں جو خیالات و نظریات اور گمان ہیں ان کے مطابق نتائج ظاہر کرتا ہوں۔ لہٰذا ہر ایک نے حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ نصرا عزیزہ کی کامل اطاعت اور فرما برداری اس نیت سے کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اید اللہ تعالیٰ بن سل عزیز کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ حضور کی منشا مبارک کے مطابق حضور کے ہر حکم کے بجا لانے کی سمجھ اور توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات حتمی اور یقینی ہے، مثبت اور منفی نتائج اللہ تعالیٰ نے ہی ظاہر کرنے ہوتے ہیں۔ وہ ہر انسان کے دل میں جتنا معیار اطاعت ہوگا اسی کے مطابق کامرانیاں، کامیابیاں، فوز عظیم عطا کرے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عہد مبارک میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معیار اطاعت کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند ترین مراتب عطا فرمائے۔ منافقین اور لاہوری طبقہ بھی بظاہر اطاعت کر رہا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کا معاملہ دل میں جذبہ اطاعت کے مطابق ہوا۔ اس راز کو ہمیں اچھی طرح ذہن نشین کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ہماری اطاعت محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوگی تو وہ بے انتہا اجر و ثواب کے علاوہ اس دنیا میں بھی وہ کامرانیاں ہمیں عطا کرے گا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطاعت خلافت جو کامرانی کی کلید ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں، خلافت کے تو معنی ہی یہ ہیں کہ جس وقت خلیفہ کے منہ سے کوئی لفظ نکلے اسی وقت سب اسکیموں، سب تجویزوں، سب تدبیروں کو پھینک کر رکھ دیا جائے اور سمجھ لیا جائے اب وہی اسکیم، تجویز، وہی تدبیر مفید ہے جس کا خلیفہ وقت کی طرف سے حکم ملا ہے۔ جب تک یہ روح جماعت میں پیدا نہ ہو اس وقت تک تمام خطبات رائے گاں، تمام اسکیمیں اور تمام تدبیریں ناکام ہیں۔ الفضل 31 جنوری 1936۔ سامعین کرام، اطاعت خواہ قدرت اولیٰ کے مظہر یا قدرت ثانیہ کے مظہر کی ہو، اس کے نتیجے میں کامرانیاں اور فتوحات قومی اور انفرادی طور پہ بھی ملتی ہیں، اور نافرمانی کا خمیازہ بھی بسا اوقات بہت سے لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اس راز کو اللہ تعالیٰ نے ابتدائے اسلام میں ہی سمجھا دیا تھا اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی رہتی دنیا تک مدون فرما دیا تھا تاکہ ہر زمانے کے مسلمان اطاعت اور عدم اطاعت کے نتائج کو سمجھتے رہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ قیام کیے ہوئے ابھی 13 مہینے ہی گزرے تھے کہ قریش مکہ نے مدینہ پر چڑھائی کرنے اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کا منصوبہ بنایا
کفار مکہ کا ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان کی نگرانی میں ملک شام سے تجارت کر کے واپس مکہ جا رہا تھا، اور ان کا راستہ مدینہ سے کچھ فاصلے پر سے گزرتا تھا۔ مکہ والوں نے اس قافلہ کی حفاظت کے بہانے ایک زبردست لشکر مدینہ کی طرف لے جانے کا فیصلہ کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع مل گئی تھی۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے بھی آپ پر وحی ہوئی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ دشمن کے ظلم کا اس کے اپنے ہتھیاروں کے ساتھ جواب دیا جائے۔ چنانچہ آپ مدینہ سے 313 صحابہ کو لے کر روانہ ہوئے۔ جب آپ مدینہ سے نکلے اس وقت تک یہ ظاہر نہ تھا کہ آیا مقابلہ قافلہ والوں سے ہوگا یا اصل لشکر سے۔ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ الہی منشا یہی تھا کہ قافلہ سے نہیں بلکہ اصلی مکی لشکر سے مقابلہ ہو۔ آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ سوال پیش کیا، اب قافلہ کا کوئی سوال نہیں، صرف فوج ہی کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ صحابہ اس بارے میں آپ کو مشورہ دیں۔ ایک کے بعد دوسرے مہاجر صحابی کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اگر دشمن ہمارے گھروں پہ چڑھ آیا ہے تو ہم اس سے ڈرتے نہیں، ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضور ہر مہاجر کا جواب سن کر یہی فرماتے چلے جاتے، مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو۔ مدینہ کے انصار اس وقت تک خاموش تھے۔ پھر انصاری سردار مقداد بن اسود اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہما رئیس قریش قبیلہ اوس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو سمجھا اور اطاعت کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتے ہوئے فرمایا، یا رسول اللہ، مشورے تو آپ کو مل رہے ہیں مگر پھر بھی آپ بار بار مشورہ طلب فرما رہے ہیں، تو شاید آپ کی مراد ہم انصار سے ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں۔ اس سردار نے جواب میں کہا، یا رسول اللہ، شاید آپ اس لیے ہمارا مشورہ طلب فرما رہے ہیں کہ آپ کے مدینہ آنے سے پہلے ہمارے اور آپ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، اور وہ یہ تھا، اگر مدینہ میں رہتے ہوئے کسی نے آپ پر اور مہاجرین پر حملہ کیا تو ہم آپ اور مہاجرین کی حفاظت کریں گے، مگر اس وقت آپ مدینہ سے باہر آ گئے ہیں۔ جس وقت وہ معاہدہ ہوا تھا اس وقت ہم پر آپ کی حقیقت پورے طور پر روشن نہیں ہوئی تھی۔ اب جب کہ ہم پر آپ کا مرتبہ، آپ کی شان پورے طور پر ظاہر ہو چکی ہے، یا رسول اللہ، اب اس معاہدے کا کوئی سوال نہیں۔ ہم موسیٰ کی قوم کی طرح آپ کو یہ نہیں کہیں گے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، یعنی تو اور تیرا رب جاؤ اور دشمن سے جنگ لڑتے پھرو، ہم یہی بیٹھے ہیں، بلکہ ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، آگے بھی لڑیں گے اور پیچھے بھی لڑیں گے۔ یا رسول اللہ، دشمن جو آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے آیا ہے وہ آپ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ ہماری لاشوں پر سے گزرتا ہوا نہ جائے۔ یا رسول اللہ، جنگ تو ایک معمولی بات ہے، یہاں سے تھوڑے فاصلے پر سمندر ہے، آپ ہمیں حکم دیجئے سمندر میں اپنے گھوڑے ڈال دیں تو ہم بلا دریغ سمندر میں اپنے گھوڑے ڈال دیں گے۔ بعد ازاں 17 رمضان سن 2 ہجری 14 مارچ 624 کو میدان بدر میں دونوں لشکروں کی جنگ ہوئی۔ چند گھنٹوں کی لڑائی میں ہی مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ کفار مکہ کو جنگ میں شکست کے علاوہ زبردست جانی و مالی نقصان ہوا۔ اس فتح کی اور بہت سی وجوہات ہیں، اور ان میں سے ایک اہم وجہ صحابہ کرام کا مکمل اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ و نمونہ تھا۔ اگلے سال مورخہ 7 شوال سن 3 ہجری بمطابق 23 مارچ 625 کو ایک اور جنگ جسے غزوہ احد کہا جاتا ہے لڑی گئی۔ اب کی بار میدان جنگ مدینہ کے قریب واقع اوت پہاڑ کا دامن تھا۔ اوت پہاڑ میں ایک درہ تھا جہاں سے حملہ ہونے کا خطرہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت کے لیے عبداللہ بن زبیر کی نگرانی میں 50 تیر انداز متعین فرمائے۔ انہیں تاکید کی، اگر ہمیں فتح ہو اور دشمن پسپا ہو کر بھاگ جائے تو بھی تم نے درہ نہیں چھوڑنا۔ اگر تم دیکھو کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور دشمن غالب آ گیا ہے تو پھر بھی درے سے نہیں ہٹنا۔
جنگ شروع ہوئی، چند گھنٹوں کے بعد مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ جب درہ پر پہرا دینے والوں نے دیکھا فتح ہو گئی ہے تو ان میں سے 4-5 کے علاوہ سب درہ چھوڑ کے نیچے آ گئے۔ ان کے امیر نے ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکیدی حکم یاد دلایا، مگر انہوں نے جواب میں کہا حضور کا منشا یہ تھا جب تک فتح کا پورا یقین نہ ہو جائے درہ خالی نہیں کرنا۔ اب فتح ہو چکی ہے، اس لیے درہ خالی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ خالد بن ولید جو اس جنگ میں کفار مکہ کی طرف سے لڑ رہے تھے، انہوں نے دیکھا درہ خالی ہو گیا ہے، انہوں نے کفار کے بھاگتے ہوئے لشکر کو جمع کر کے درہ کی طرف سے زبردست حملہ کیا اور مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ مسلمانوں کا زبردست جانی و مالی نقصان ہوا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شدید زخم پہنچے۔ سامعین کرام، تاریخ اسلام کے اس واقعہ پر غور کرنے اور عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ درہ پر متعین نگرانی کرنے والوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا مطلب اپنے مفادات اور اپنی خواہشات کے مطابق نکال لیا۔ ان کے اس غلط مطلب نکالنے سے مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اس واقعہ میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ نصرا عزیزا جو حکم دیں اسے منو ان ویسے ہی مانیں جیسے حکم دیا گیا ہے، اور اس پر پوری طرح سے عمل کریں، اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق اس ہدایت یا حکم کا مطلب نہ نکالیں، ورنہ وہ خدا جو دلوں کا حال جانتا ہے اس کے مطابق محاسبہ کرے گا اور نتائج ظاہر کرے گا۔ حاضرین کرام، عصر حاضر میں مخالفین اسلام قرآنی تعلیمات کو اعتراضات کا نشانہ بناتے رہے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ موجودہ ترقی یافتہ زمانے میں اسلامی تعلیمات ناقابل عمل ہیں۔ یہی ان کے نزدیک یہی وجہ ہے کہ اکثر مسلمان ان تعلیمات عمل کرنے سے قاصر ہیں۔ مثلا اس مصروفیت کے زمانہ میں 5 وقت نمازیں ادا کرنا ممکن نہیں۔ ان کے مطابق جو تعلیمات قرآن مجید میں مسلم خواتین کو پردے کے متعلق دی گئی ہیں وہ بھی قابل عمل نہیں۔ ان کے کہنے کے مطابق سود کے بارے میں جو قرآنی حکم ہے وہ بھی قابل عمل نہیں۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کی اکثریت سودی کاروبار میں ملوث ہے۔ ان کے علاوہ اور بہت سی تعلیمات بھی ان کے نزدیک قابل عمل نہیں۔ اس دور میں حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بالفضل العزیز نے اپنے خطابات اور خطبات میں افراد جماعت کو اپنی روحانی اور دینی حالت کو بہتر سے بہتر بنانے کا حکم دیا ہے اور مسلسل دیتے جا رہے ہیں، اور آج بھی لجنہ کے خطاب میں حضور نے بعض احکامات دیے ہیں اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی بار بار نصیحت فرما رہے ہیں۔ یہ نصیحت اور حکم اس حکم کے مشابہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درہ پر کھڑے صحابہ کو دیا تھا۔ گویا اس وقت 212 ممالک میں احمدی ایسے دروں پر متعین ہیں جہاں قرآنی تعلیمات پر کما حقہ عمل کر کے مخالفین اسلام کو یہ ثابت کر کے دکھانا ہے کہ قرآنی تعلیمات جس طرح ماضی میں قابل عمل تھیں آج بھی قابل عمل ہیں۔ ان تعلیمات عمل کرنا ہی ہر انسان کی دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے ضروری ہے۔ ہمیں احمدیت حقیقی اسلام کی روحانی فتوحات کے لیے حضور اید اللہ تعالیٰ بالفضل العزیز کی ہر ہدایت پر کما حقہ عمل کرنا ہوگا، اس کی کوئی تعویل اپنی طرف سے نہیں کرنی۔ سامعین کرام، اطاعت خلافت کامرانی کی کلید، اس سلسلے میں ایک اور واقعہ بیان کرتا ہوں۔ 1947 میں ہند و پاک کی تقسیم ہوئی۔ 5 دریاؤں کا متحدہ پنجاب 2 حصوں میں تقسیم ہوا۔ مشرقی پنجاب ہندوستان کے حصے میں آیا، مغربی پنجاب پاکستان کے حصے میں آیا۔
اس خونی تقسیم میں دونوں طرف لاکھوں بے گناہ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ ایک اندازہ کے مطابق مشرقی پنجاب میں 20-25 لاکھ مسلمانوں کو قتل کروایا گیا، لاکھوں بچے یتیم ہوئے، بہت سے مسلمان اپنے بوڑھے ماں باپ کو پناہ گزینوں میں کیمپوں میں چھوڑ کر بھاگ گئے، وہ وہاں سسک سسک کر دم توڑ گئے۔ ہزاروں مسلمانوں کی عورتیں شر پسند عناصر اور ان کے فوجیوں نے اغوا کر لی۔ مسلمانوں کی کم و بیش تمام مساجد، مقابر، خانقاہیں تباہ و برباد کر دی گئیں۔ الشاذ و کالمعدوم۔ تقسیم ملک کے ابتدائی سالوں میں مشرقی پنجاب کے 1-2 مقامات کے علاوہ کہیں مسلمان نظر نہ آتا تھا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حالات کے رونما ہونے سے بہت پہلے آنے والے خطرات کا اندازہ لگا لیا تھا اور اس سے بد نتائج سے بچنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ ان تیاریوں میں سے حفظ ما تقدم کے طور پر ایک تیاری یہ تھی کہ فوج میں ملازمت کرنے والے احمدیوں کو یہ تحریک کروائی جائے کہ وہ فوجی ملازمت سے استعفیٰ دے کر حفاظت مرکز کے لیے فوراً قادیان پہنچ جائے۔ تعمیل ارشاد میں سینکڑوں احمدی فوجیوں نے اطاعت کا نمونہ دکھایا اور ملازمت کو خیر بات کہہ کر قادیان پہنچ گئے۔ ان میں سے بہت سے احمدی فوجیوں کو ان کے افسروں نے سمجھایا کہ تمہاری ملازمت کا عرصہ مکمل ہونے میں صرف 1 یا 2 ماہ باقی ہیں، اس وقت تک رک جاؤ، آپ کو پینشن اور دیگر مراعات مل جائیں گی۔ احمدیوں نے جواب دیا، ہم 1 دن کے لیے بھی نہیں رک سکتے، ہمارا استعفیٰ منظور کریں یا نہ کریں، ہم قادیان جا رہے ہیں۔ فوجیوں کے علاوہ بہت سے احمدی رضاکار بھی خدمت کے لیے قادیان پہنچ گئے۔ تقسیم ملک کے خطرناک ایام میں جو خدمات انہوں نے انجام دیں ان کی تفصیل فی الحال بیان کرنے کا موقع نہیں، صرف اتنا بتانا ضروری ہے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 31 اگست 1947 کو قادیان سے ہجرت فرما کر لاہور تشریف لے گئے اور آپ نے جاتے ہوئے ایک اہم پیغام میں فرمایا، اے عزیزو، احمدیت کی آزمائش کا وقت اب آگے آئے گا۔ اے عزیزو، احمدیت کی آزمائش کا وقت اب آگے آئے گا، تب معلوم ہوگا سچا مومن کون سا ہے۔ پس اپنے ایمانوں کا ایسا نمونہ دکھاؤ کہ پہلی قوموں کی گردنیں تمہارے سامنے جھک جائیں اور آئندہ نسلیں تم پر فخر کریں۔ الفضل 8 جون 1948۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درویشان کہلانے والے اور دوسرے احمدی رضاکاران کو جو ہدایات دیں ان میں سے بعض کا خلاصہ یہ ہے، مقامات مقدسہ اور شاعر اللہ کو کسی حالت میں خالی نہیں کرنا، ان کی حفاظت کے لیے خواہ کتنی ہی قربانیاں دینی پڑیں وہ دیں۔ منارت المسیح سے اذان کا سلسلہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ بہشتی مقبرہ اور مزار مبارک پر باقاعدگی سے جا کر انفرادی اور اجتماعی طور پر دعا کرتے رہیں۔ مسجد اقصیٰ مسجد مبارک میں باجماعت نمازوں، تہجد اور دعا کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہنا چاہیے۔ حالات خواہ کیسی صورت اختیار کر جائیں، کسی نہ کسی طرح تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔ جن دنوں قتل و غارت، لوٹ کھسوٹ اپنے عروج پر تھی، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہر احمدی خاتون کی حفاظت کا مکمل انتظام کیا جائے۔ درویشان کرام نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ایک ہدایت پر کما حقہ عمل کیا اور اپنے عہد کو نبھایا۔ نیز اطاعت کی اعلیٰ مثالیں قائم کیں، لمبا عرصہ بے انتہا تکلیفیں برداشت کیں، لیکن ثبات قدم میں لغزش نہیں آئی۔ اس ضمن میں بہت سے واقعات ہیں، ان میں سے ایک پیش ہے۔ 1947 کے پرآشوب زمانہ میں مسجد اقصیٰ قادیان کی مغربی جانب ایک مکان میں 40 عورتیں محصور تھیں۔ ان کی حفاظت کے لیے انہیں مسجد اقصیٰ میں لانا ضروری تھا۔ باہر کرفیو لگا ہوا تھا، رات کا وقت تھا۔ مسجد کی مغربی دیوار اور مکان کے درمیان 7-8 فٹ کی چوڑی گلی تھی۔ 2 نوجوان غلام محمد صاحب
اور مستری غلام قادر صاحب مسجد کی مغربی دیوار اور دوسری طرف مکان کی دیوار پر تختے رکھ کر ایک ایک عورت کو مسجد میں منتقل کرنے لگے۔ جب 39 عورتیں مسجد میں پہنچ گئیں، 40ویں کو لا رہے تھے تو وہ بھی مسجد میں پہنچ گئی تو فوجیوں کی نظریں دونوں نوجوانوں پہ پڑ گئیں۔ انہوں نے ان پر گولیوں کے بوچھاڑ کر دی اور انہیں شہید کر دیا۔ ان دونوں نوجوانوں نے اپنی جان کو خطرہ میں ڈالا اور کسی خاتون کی بے حرمتی نہیں ہونے دی۔ جب ان دونوں نوجوانوں کی شہادت کی اطلاع حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو آپ نے فرمایا، یہ دونوں بہادر اور سینکڑوں اور آدمی اس وقت من و مٹی کے نیچے دفن ہیں، لیکن انہوں نے اپنی قوم کی عزت کو 4 چاند لگا دیے۔ مرنے والے مر گئے، انہوں نے بہرحال مرنا بھی تھا۔ اگر اور کسی صورت میں مرتے تو ان کے نام کو یاد رکھنے والا کوئی نہ ہوتا۔ خدا کی رحمتیں ان لوگوں پر نازل ہوں۔ ان کا نیک نمونہ مسلمانوں کے خون کو گرماتا رہے۔ الفضل 11 اکتوبر 1947۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی ہدایات پر صدق دلی کے ساتھ عمل کرنے اور مکمل اطاعت کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے درویشان کرام کو اپنے مقصد کے حصول میں کامرانی عطا فرمائی، اور الحمدللہ آج کل خلافت خامسہ کے زیر سایہ مقدس مقامات آباد ہیں۔ منارت المسیح اور دیگر 13 مساجد سے اذان کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مزار مبارک پر ہر روز دعائیں کرنے والوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ مخالفین احمدیت بھی اطاعت خلافت کے نتیجہ میں ملنے والی ان کامرانیوں کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ چنانچہ اسی زمانہ میں مورخہ 26 مئی 1948 کو ایک احراری اخبار آزاد نے اپنی مولویوں ملاؤں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اور قادیان میں مقیم درویشوں کی تعریف کرتے ہوئے لکھا، مشرقی پنجاب کے عوام تو عوام تھے، اگر انہوں نے پولیس اور فوج اور انسانوں کے ہجوم سے گھبرا کر مہاجرت اختیار کی تو ظاہر ہے وہ مجبور تھے، لیکن جس بزدلی سے مسجدوں کے اماموں، خانقاہوں کے مجاوروں اور این شریف اور آن شریف کے سجادہ نشینوں نے فرار اختیار کیا، وہ اسلام کی اسپرٹ اور تاریخ کے سرین خلاف تھا۔ تمام عمر اوقاف کی کمائی اپنے نفس پر خرچ کرتے رہے اور اپنے شاعر کو کافروں کے حوالے کر دینا اور خود بھاگ نکلنا قابل شرم ہے۔ آج بھی مرزا غلام احمد کے مزار کی حفاظت کے لیے وہاں جانثار مرزائی موجود ہیں اور اب بھی وہاں کی مسجدوں میں اذان دی جاتی ہے۔ سامعین کرام، مخالف کے اس اعتراف پر وہ مثال صادق آتی ہے جس میں کہا گیا، الفضل ما بہل شاہ آدا، جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ ایک دفعہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جماعت کے جذبہ اطاعت کا ذکر کرتے ہوئے اعلان فرمایا، خدا نے مجھے وہ تلواریں بخشی ہیں جو کفر کو ایک لحظہ میں کاٹ کر رکھ دیتی ہیں، خدا نے مجھے وہ دل بخشے ہیں
جو میری آواز پر ہر قربانی کے لیے تیار ہیں۔ میں انہیں سمندر کی گہرائیوں میں چھلانگ لگانے کے لیے کہوں تو وہ سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں۔ میں انہیں پہاڑوں کی چوٹیوں سے اپنے آپ کو گرانے کے لیے کہوں تو وہ پہاڑوں کی چوٹیوں سے اپنے آپ کو گرا دیں گے۔ میں انہیں جلتے ہوئے تندوروں میں کود جانے کا حکم دوں تو وہ جلتے ہوئے تندوروں میں کود کر دکھا دیں گے۔ اگر خودکشی حرام نہ ہوتی، اگر خودکشی اسلام میں ناجائز نہ ہوتی، میں اس وقت تمہیں یہ نمونہ دکھا سکتا تھا کہ جماعت احمدیہ کے 100 آدمیوں کو میں اپنے پیٹ میں خنجر مار کر ہلاک ہو جانے کا حکم دیتا اور وہ 100 آدمی اسی وقت اپنے پیٹ میں خنجر مار کے مر جاتا۔ خدا نے ہمیں اسلام کی تائید کے لیے کھڑا کیا ہے۔ خدا نے ہمیں محمد رسول اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے کھڑا کیا ہے۔ الفضل 18 فروری 1958۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اطاعت خلافت کا مضمون سمجھاتے ہوئے تاکیدی حکم دیا تھا، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، پس ہرگز نہیں مرنا مگر اس حالت میں کہ تم فرما بردار ہو۔ اس آیت کی بہت سی تفسیریں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ حقیقی مسلمان وہ ہے جس پر موت کی گھڑی آئے تو اس کی ایسی حالت ہو کہ وہ مکمل فرما بردار اور مطیع ہو۔ مثال کے طور پر حضور اید اللہ تعالیٰ مثلا عزیز نے کوئی حکم دیا اور کسی نے یہ سمجھ لیا چلو کل یا 2 دن کے بعد اس پر عمل کر لیں گے، اگلے لمحے ہی اس کو وفات ہو جاتی ہے تو اس کی وہ حالت اطاعت اور فرما برداری کی نہیں ہوگی بلکہ حکم عدولی اور نافرمانی کی حالت ہوگی۔ اس راز کو حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اچھی طرح سے سمجھا اور اس کے مطابق عمل کر کے دکھایا۔ اس ضمن میں صرف ایک واقعہ پیش ہے۔ اکتوبر 1905 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام دہلی میں مقیم تھے اور مولانا نور الدین صاحب قادیان میں تھے۔ دہلی سے حضرت مسیح السلام نے تار بھجوایا کہ فوراً دہلی پہنچ جائیں۔ جب آپ کو تار ملا، آپ اپنی ڈسپینسری میں تشریف فرما تھے۔ تار ملتے ہی یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فوراً بلایا ہے۔ گھر میں قدم رکھے بغیر فوراً اس اڈے کی طرف چل پڑے جہاں سے یکا بٹالے جانے کے لیے ملا کرتا تھا۔ بٹالہ ریلوے اسٹیشن پر پہنچے تو ٹرین دہلی جانے کے لیے پلیٹ فارم پہ کھڑی تھی۔ مولانا صاحب کے پاس ٹکٹ خریدنے کے لیے کرایہ نہیں تھا۔ وہ اللہ مسبب الاسباب جس کے مسیح کے حکم میں آپ فوراً دوڑ پڑے تھے، اس نے آپ کی معجزانہ طور پہ مدد فرمائی۔ پلیٹ فارم پر ایک ہندو دوست آئے اور عرض کیا کہ مولانا میں آپ سے ملنے قادیان جا رہا تھا، میری بیوی بہت بیمار ہے، اس کو دیکھ کر دوائی لکھ دیں۔ مولانا صاحب نے فرمایا میں نے اس ٹرین سے دہلی جانا ہے، اسے یہاں لے آؤ، میں دوائی لکھ دوں گا۔ وہ مریضہ کو لے آیا، آپ نے دوائی لکھ دی۔ اس ہندو دوست نے دہلی تک کا ریلوے ٹکٹ خرید کر اور معقول نقد رقم مولانا نور الدین صاحب کو دے دی۔ سامعین کرام، مولانا نور الدین صاحب نے نہ چاہا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حکم ملنے کے بعد ایک لمحہ بھی حکم عدولی اور نافرمانی کا آئے۔ جب سچی نیت اور نیک ارادے سے خلیفہ وقت کے حکم کی تعمیل شروع کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسباب خود پیدا کر دیتا ہے۔ اس واقعہ میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے، جب بھی حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ نصرا عزیزا کوئی نصیحت فرمائیں تو ہمارا فرض ہے کہ اسی وقت اس پر عمل شروع کر دیں۔ اس کے بعد کوئی لمحہ نہیں گزرنا چاہیے جس میں ہم میں سے کوئی نافرمانی کا مرتکب ہو رہا ہو۔ حکم سنتے ہی فوراً اطاعت کر دینے کے بارے میں ایک ایمان افروز واقعہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی بابا کریم بخش صاحب رضی اللہ عنہ 1905 یا 1906 میں جلسہ کے موقع پر مسجد اقصی قادیان کے پیچھے بازار میں تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مسجد اقصی قادیان کے ممبر پر تشریف فرما تھے
آپ نے حاضرین کو مخاطب کر کے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ بابا کریم بخش صاحب کے کان میں جیسے ہی یہ آواز پڑی آپ فوراً بازار میں بیٹھ گئے اور بیٹھے بیٹھے مسجد کی سیڑھیوں تک پہنچے اور تقریر سنی۔ یہی نظارہ چشم فلک نے اس روز دیکھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن عزیز کو مسند خلافت پر متمکن فرمایا تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ طیور ابراہیمی ایک لمحہ میں بیٹھ گئے۔ حضرت چودھری سر محمد ظفر اللہ خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے دینی اور دنیاوی کامرانیوں کے معراج تک پہنچایا۔ ایک دفعہ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کی ترقیات کا راز کیا ہے تو آپ نے جواب دیا میری کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ میں تمام زندگی خلافت کا مکمل مطیع اور فرما بردار رہا ہوں۔ الفضل 14 جون 2010۔ اسی طرح کا ایک واقعہ پروفیسر ڈاکٹر محمد عبدالسلام صاحب کے بارے میں ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلیٰ بلندیوں تک پہنچایا تو دوسری طرف وہ خلیفہ وقت کے انتہائی مطیع اور فرما بردار تھے۔ آپ کے بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے فرمایا میں ان ڈاکٹر عبدالسلام کی عمر کے لحاظ سے چھوٹا، علم کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے تو کوئی حیثیت نہیں، مگر جب مجھ سے گفت و شنید کرتے ملتے تھے وہ عزت و احترام کے تمام تقاضے جو خلافت سے وابستگی کے نتیجہ میں پیدا ہوتے تھے اس کو اس طرح پورا کرتے کہ میں حیران رہ جاتا، اور باتوں میں مشورہ کرتے، وہ کہتے جو میں کہتا، وہ کرتے جو میں بیان کرتا۔ الفضل انٹرنیشنل 10 جنوری 1957۔ اطاعت خلافت کامرانی کی کلید ہے۔ اس کے بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ نصرا عزیزہ فرماتے ہیں اگر آپ نے ترقی کرنی ہے، دنیا پر غالب آنا ہے، میری آپ کو یہی نصیحت ہے، میرا یہی پیغام ہے، آپ خلافت سے وابستہ ہو جائیں، اس حبل اللہ کو مضبوطی سے سامنے رکھیں۔ ہماری ساری ترقیات کا دار و مدار خلافت سے وابستگی میں پنہا ہے۔ آخر میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب امام اید اللہ تعالیٰ بن عزیز کی اسی طرح کامل اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے جیسے صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کیا کرتے تھے۔ پھر یہ بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ اس اطاعت کو قبول فرمائے اور ہماری جماعت کو اور ہمیں اور ہماری اولاد کو دنیا اور آخرت میں بے انتہا برکتیں، کامرانیاں، کامیابیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔